اوکے جناب والا، السلام علیکم۔ ہاں جی، بہت سردی لگی ہے؟ وعلیکم السلام ہاں جی، جناب، ہیٹر شیٹر لگا رہے کیا حال ہیں؟ ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ بھائی چہرہ دکھاؤ بھائی، اس طرح نہیں بات کرنے کا جناب، طریقہ نہیں ہوتا، پردہ اچھا کرتی ہیں عورتوں کی چلے طرح۔ آپ کہتے ہیں ہاں زندہ باد۔ کیا نام ہے بھائی صاحب؟ یہ نام ہے جناب کیا نام ہے؟ امجد علی ہزاروی، امجد صاحب، کہاں سے کال کیا؟ راول پنڈی سے جناب۔ میں نے بھی سوچا تھا، آپ نے بولا ہزارہ تو میں نے کہا وہ یہ پنڈی سے کال کیا ہوگا۔ خیرت سے ہیں انشاءاللہ؟ شکر اللہ کے، خیر خیریت سے۔ چلیں حکم کریں، کیا حکم ہے بھائی؟ اب بات یہ کرنی تھی جی کہ سر۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو جنگوں میں شریک ہوئے، ہر سے مال و دولت کے ساتھ، اپنی جانوں کے ساتھ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، تو آپ ان کے بارے میں جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جناب ان کو اسلام سے خارج سمجھتے ہیں؟ آپ ثابت کرنا کہ انہوں نے کوئی کسی جنگ میں کوئی حصہ لیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا حصہ کیا ہے۔ جنگوں میں ان کا حصہ میں آپ تو ڈسنا، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہتے ہیں انہوں نے جنگ میں حصہ لیا۔ بھائی کوئی ہمیں دکھا دے، میں تھک گیا ہوں بھائی، اتنا بولتے ہیں عربی، فارسی، اردو، انگلش میں، بھائی کوئی ہمیں دکھا دے نہیں کہ آپ ابوبکر دیکھیں نے نا، کس جنگ میں کوئی اس نے جہاد کیا؟ کوئی دکھا آپ دینا۔ ایک لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑی جہاد کیا، یا عمر نے کوئی جہاد کیا، بھائی یہ ہمیں دکھا دے بھائی۔ یہ کیوں نہیں دکھاتے بھائی؟ آپ اگر دکھا سکتے ہو، ہمیں اپنے کتاب سے دکھاؤ، چلو اپنے کتاب سے دکھاؤ، یا کتاب کو چھوڑو اپنے کتابی سے دکھاؤ، تاکہ ہم کہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے خدمت کی۔ یہ دیکھو میں جہاد دکھاتا ہوں ان کا، المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، نکالیں۔ ہاں، شاہ الجزء الثالث، شاب دار الفکر، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث نمبر ہے، صفحہ نمبر کون سا ہے؟ 258۔ حدیث کڑی ہے جی، حدیث ہے 4395، حدیث صحیح الاسناد، حاکم نے کہا یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح ہے، 4395، 4395 ذہبی نے بھی کہا ہے تلخیص مستدرک میں کہ حدیث صحیح ہے۔ اوکے، امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے روایت ہے، سار النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر لے کے گئے تھے خیبر کی طرف۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے اس وقت 2 ہفتے پہلے سے ہوا تھا بیعت رضوان۔ بیعت رضوان میں صحابہ نے کیا کیا تھا؟ سب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم مریں گے، جنگ سے نہیں بھاگیں گے۔ آپ کی بات ان الذین یبایعون، گل سنو یار، ایک منٹ پنڈی والے گل سنو، اور انہوں نے ابھی حدیث تو پڑھنے دے نا، حدیث پڑھنے دے آپ کو موقع دیتے ہیں۔ انہوں نے بیعت رضوان میں وعدہ کیا تھا، کس سے وعدہ کیا تھا؟ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی، نبی کے ساتھ بیعت نہیں کی تھی، اللہ کے ساتھ بیعت کی تھی، کہا مریں گے بھاگیں گے نہیں۔ اچھا، یہ 2 ہفتے پہلے، 2 ہفتے کے بعد جب جنگ کا موقع آیا تو کیا ہوا؟ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے خیبر، فلما اتاها بعث عمر، تو جب خیبر پہنچے تو انہوں نے لشکر کا کمانڈ کس کو دیا؟ عمر کو۔ وبعث معه الناس الى مدینہ موقصرهم، اور عمر سے کہا کہ جا کے جنگ کرو یہودیوں سے۔ فلم قسم فقاتلوهم، یہودیوں نے حملہ کیا مسلمانوں پر، فلم يلبثوا، یہودیوں نے حملہ کیا ہے تو عمر صاحب جو ہے انہوں نے کوئی استقامت ہی نہیں کی، انہزموا عمر واصحابہ، انہوں یہودیوں نے بگا دیا بھائی عمر کو اور عمر کے ساتھیوں کو بگا دیا۔ نہیں بھائی خیبر کی بات ہے، خیبر بیعت رضوان کے 2 ہفتے کے، بیعت رضوان کے فوراً بعد جو جنگ ہوئی ہے، کون سی جنگ ہوئی؟ خیبر ہوئی ہے، یہ 2-3 ہفتے کی بات ہے۔ اچھا، فجاءوا یجبنونہ ویجبنون، صحابہ واپس پہنچے، سب صحابہ کہہ رہے تھے یجبنونہ، وہ کہہ رہے تھے کہ عمر صاحب بزدل ہیں، یہ بھاگ گئے یہودیوں سے، جب بھاگ کے آ گئے تو، اور عمر کہہ رہے تھے کہ نہیں صحابہ، خود صحابہ، یہ صحابہ بزدل ہیں۔ اچھا نہیں، ایک میری چھوٹی گزارش ہے گل سونے، کہ آپ ادب سے لے لیں، مہربانی ہوگی آپ کی۔ کیا ادب سے لے لوں؟ یہ آپ کی حدیث ہے، آپ کی کتاب ہے، یہ صحابہ کا کلام ہے، صحابہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شہادت دی کہ عمر بزدل ہے۔ میں کیا اس میں کیا میں کیسے ترجمہ کروں؟ تو میں کیا کروں اس کا؟ میں بولوں جھوٹ بولوں، غلط ترجمہ کروں؟ اب بھائی جب پیغمبر نے جب اعتراض نہیں کیا نا، اب بھائی جب صحابہ نے شہادت دی کہ عمر بزدل ہیں تو پیغمبر نے کیا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ان کی سنت حجت ہے، انہوں نے صحابہ پہ غضب کیا؟ نہیں، انہوں نے صحابہ کے قول کی تصدیق کو عمر کو ہٹا دیا، امیر المومنین علیہ صاحب کو کمانڈ دے دی نا، تو پیغمبر نے تائید کیا نہیں کیا؟
पैगंबर ने मोहर नबूवत लगा दी कि उमर ने यहूदियों से भागा, ये बुज़दिल है। अच्छा मजीद हदीस पढ़ो, सुन यार ये बात के जंग खैबर जब भाई गल सुन 4393 हदीस हादा हदीस सहीह इस्नाद 4393 वाफक ज़ाबी फी तलखीस। उसमें अबू बकर की भागने की कहानी है कि वो भी खैबर से भाग गया। अब मुझे बताओ, तुम इधर आए हो ना भाई साहब, अब हजारवी साहब आप इधर आए, कहते हैं कि ये लोगों ने जिहाद किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया, आप उनको क्यों काफिर कहते हो? अभी सवाल आपसे यह है, देखें इनकी बुज़दिली की कहानी, जंगों से भागने की कहानी मैं आपको आपकी किताबों से सही सनद के साथ मैंने दिखाया। अब आप अपनी किताबों से इनकी दिखा दें, कोई बहादुरी की कहानी दिखा दें, बिस्मिल्लाह। अब ये जंग खैबर वाला वाक़या मैं भी मिशकात शरीफ के अंदर हदीस पाक ये जो आपने पढ़ी है, इसमें ये पहले ये जो खैबर है, पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की क़ियादत में वो जो लश्कर रवाना किया, कामयाबी हासिल नहीं हुई। फिर हज़रत उमर फारूक कामयाबी। अब भाई कहानी दिखाओ ना, फतह किसने किया? फतह किसने किया? कौन भागा है, किसने फतह किया? और जिसने फरार किया है जिस दुश्मन से, और जिसने फतह किया है, ये कौन अफजल है भाई? इसमें यहाँ हज़रत अली की शान बयान हो रही है ना, इससे हम मानते हैं ना, हम हज़रत अली की बड़ी शान। ठीक है। और ये तो भी तो माना ना कि जिसने भागा है, जिसने भागा है दुश्मन से, ये भी तो बोलो ना कि उसने अपनी बैत तोड़ी है। और भाई जिसने बैत तोड़ी उसे मान लो ना। अच्छा बात ये हम हमारी देखो जब कुरान की आयत है सूरह अहज़ाब में, देखो ये कुरान की आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वलक़द कानु आहदुल्लाह मिन क़ब्लु ला युवल्लूना अल-अदबार लक़द कानु आहदुल्लाह मिन क़ब्लु ला युवल्लूना अल-अदबार व काना अहदुल्लाहि मसऊला। इन लोगों ने पहले वादा किया था, अल्लाह से अहद किया था कि हम नहीं भागेंगे, हम दुश्मन की तरफ पुश्त नहीं करेंगे, लेकिन ये बात है वकाना अहदु, गल सुन यार, और सुन, वकाना अहदुल्लाह मसूला, अल्लाह इस अहद का सवाल करेगा, हिसाब लेगा। अब मुझे बताओ, शिया तो यही अकीदा ना, शिया का अकीदा यही है कि ये लोग जंगों से भागे, अल्लाह ताला इनको अजाब करेगा कि क्यों भागे थे, क्योंकि अल्लाह ने वादा दिया। ये किसका अकीदा सही है? शिया अकीदा सही है, उमरिया अकीदा सही है? हाँ, किसकी बात हो रही है? जो भागे थे उन्हीं की बात हो रही है ना। ये जो जंग अहज़ाब में अब्दुल्ला बिन उबई के साथ 300 लोग जो पीछे रह गए थे, उनकी बात नहीं, ये कुल्ली है। जो भी किसी भी जंग से भाग जाए, इस तरह नहीं है कि सिर्फ उस अब्दुल्ला बिन उबई, अगर अब्दुल्ला बिन उबई भागा भी नहीं था, अब्दुल्ला बिन उबई भागा भी नहीं था, अब्दुल्ला बिन उबई जंग में आने से पीछे हट रहा था, वो भागा नहीं था। भागा कौन है? अब्दुल्ला बिन उबई कहाँ भागा? झूठ क्यों कह रहे हो? और गल सुन, फिर अल्लाह ने कहा लन यनफअकुमुल फिरारु इन फररतुम मिनल मौत, ए बेईमानो, तुम मौत से भागते हो, मौत से भागने का कोई फायदा नहीं है। वइज़न ला तुमत्तऊना कलीला, दुनिया में तुम्हें क्या फायदा मिलेगा? अब मुझे बताओ यार, हज़ारवी साहब मुझे एक बात बताओ, हज़ारवी साहब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। देखो जो लोग देखें, जो लोग सबके सामने, कुफ़ार और मुस्लिमीन के सामने, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार के सामने शर्मिंदा किया, सहाबा को शर्मिंदा किया, वादा करके कि हम मरेंगे, जंग से नहीं भागेंगे, वो जंग से भागे। अल्लाह ने कहा कि ऐसे लोगों को मैं जहन्नम भेजूंगा, तो आप उसका क्यों इख्तिलाफ कर रहे हो? क्यों उसका एहतराम करते हो? और सब के बारे में जो भी भागता है उसके बारे में, और भाई कुरान की आयत इस तरह नहीं है, अकीमुस्सलात कहते हैं ये हमारे लिए, उमर के लिए नहीं है। सब पे वाजिब है नमाज पढ़ो, सब पे हराम है जंग से भागना। उमर को छुट्टी है भाई, वो जब मर्जी जंग से भाग जाए, जब मर्जी वो जंग से भाग जाए। कोई हुक्म आम होते हैं, ये जो कहीं किसी आयत का नुज़ूल होता है, फिर होता है उस बारे में आयत नाज़िल हुई होती है। मैं तो एक चीज दिखाना, ये किसके मुताबिक नाज़िल हुई है? ये नसरहुल, अल्लाह ने पैगंबर के नुसरत दी है ना। सही बुखारी, देखो गल सुन, सही बुखारी, जाबदार है तुराथ अल अरबी, मुलाजा करो। ये किताब है किताबुल वसाया, भले ये हदीस नंबर है 2767। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत है, इज्तनिबू अस्सबअल मुबिकात, 7 ऐसी गुनाह हैं उनसे बचो, ये सबब होती है कि इंसान हमेशा के लिए जहन्नम में रहे। 7 गुनाह ऐसी हैं कि इंसान उससे बचना चाहिए, वल्ला इंसान हमेशा जहन्नम में जाता है। मुबिकात, हमेशा जहन्नम। या रसूल अल्लाह वमा हुन्ना,
ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی گناہ ہے؟ فرمایا یہ ہے الشرک باللہ، اللہ سے شرک کرنا، السحر جادو کرنا، وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا ہے کہ نہیں بھائی؟ وہ سن رہے ہو نہیں ہزاروی؟ وَأَكْلَ الرِّبَا، اور بھائی اور گل سنے یار حدیث پڑھنے دے، وَأَكْلُ الرِّبَا، ربا کھانا، وَأَكْلُ مال الیتیم، یتیم کا مال کھانی، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحَافِ، اور جنگ کے وقت بھاگ جانا، یہ حکم خاص ہے؟ عمر ابو بکر کو چھٹی ہے جی، جب مرضی کرے نا وہ بھاگ جائیں۔ کیسے اس میں کدھر حضرت ابو بکر عمر بھاگ گئے ہیں؟ اس میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ اس میں نہیں لکھا، لیکن میں نے دوسری صحیح حدیث میں دکھایا نا، ضروری نہیں کہ ہر حدیث میں لکھا، ہر حدیث میں لکھا عمر بھاگ گیا، عمر بھاگ گیا، عمر بھاگ گیا، ضروری ہے بھائی؟ ایک حدیث صحیح حدیث میں آیا تو کافی ہے نا، کہتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، عقل کہاں ہے؟ وہ عقل کہاں ہے؟ اس حدیث میں کہاں لکھا ہے؟ اس حدیث میں لکھا ہے، اس حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس حدیث میں لکھا ہے قرآن پڑھنا والے کے اتنی ثواب ہے، اور ہر حدیث میں ہر بات تو نہیں ہوتی، ہر اس حدیث میں یہ ہے کہ انسان جنگ سے بھاگے نا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن جاتا ہے۔ تم تصدیق کرو نا کہ جو جنگ سے بھاگے، اور تم تصدیق کرو نا، نبی کے قول کی کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ تم سنی ہو کس کی سنت ہے؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو بولو کہ ابو بکر عمر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، کیونکہ جنگ سے بھاگے، جنگ سے بھاگے ہمیشہ کے لیے جہنمی ہمیشہ کے لیے۔ یہ تو میرا عقیدہ، میں نے تیرے کتاب سے ثابت کر دیا کہ وہ ابھی جہنم میں، الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا آپ کی کتاب سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے بتاؤ کہ اس کو کہاں چھٹی دی ہے؟ اللہ نے ان کو چھٹی دیا کہ بھاگ جائیں، ان کو چھٹی ہے جب مرضی وہ بیعت توڑ کے بھاگ جائیں، کہتے ہیں حکم خاص ہے۔ چلے آپ اپنے عالم کو لے کے آؤ بھائی، آپ تو کلین بورڈ ہو گئے نا، آپ کو نظر نہیں آ رہا اب کچھ اچھا مولوی ہے، اچھا چلے بولے مولوی ہے تو بولے بھائی، کتاب کھولو اپنی کتابوں سے دکھاؤ اس کی کوئی جہاد دکھاؤ عمر ابو بکر کی، کوئی جہاد دکھاؤ بھائی، چلے اچھا کوئی بہادری دکھاؤ۔ بخاری شریف کے اندر ایک بخاری کی بات کر، میں بخاری سے دکھا دوں اس کی بہادری، عمر کی بہادری میں دکھا دوں، میں دکھا دوں اس کی بہادری۔ کہتا جنگوں میں انہوں نے شرکت کیا بھائی، وہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ ہمیں بھی سکھا دو، ہم بھی آپ کے علم سے اتنے کتابیں رکھی ہیں آپ نے، ہزاروی صاحب آپ کے علم سے استفادہ کریں۔ میں سمجھے یہ عام آدمی ہے لیکن یہ مولوی نکلا ہے، اب مولوی نکلا نا تو یہ اب اس کو بخاری کھولنے دو، بخاری کھول کے دکھا، یہ عمر کی آج عمر کی جہاد کی حدیث دکھائیں گے، ابو بکر کی ملے گا نہیں، ان کو ملے گا نہیں بھائی صاحب، نہیں ان کی جہاد ہی نہیں ہے بھائی، جہاد ہی نہیں ہے آپ نے جی استغفار، یہ دکھاؤ نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون جنگوں میں رہا؟ کون رہا ہے؟ امیر المؤمنین سید المسلمین سلام اللہ علیہ، کون رہا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام، کون تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر بلا کا سپر ہوتا تھا؟ کون تھا کون تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ہر مشکل کو ہٹاتا تھا؟ کون تھا جو ہر جنگ میں شکست کو فتح میں تبدیل کرتا تھا؟ وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے نا، آپ کے خلیفہ جب باقی آئے تھے خیبر سے، خیبر کو کس نے فتح کیا؟ وہ وہی ہے، ہر جنگ میں شکست کو فتح میں تبدیل کرنے والا امیر المؤمنین علیہ السلام ہوتے تھے۔ کون تھا وہ؟ اور کچھ اور بھی صحابہ تھے جو مجاہد تھے، جہاد کرتے تھے، لیکن کسی کا رول امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خاک پا کے برابر بھی نہیں ہے جہاد میں۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ جو تو آپ ابھی دکھاؤ نا، دکھاؤ کہ یہ دو سسر پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہتے ہیں وہ سب جنگوں میں تھے، کسی جنگ میں ان کا جہاد دکھاؤ بھائی، چلیں مولوی صاحب۔ دیکھیں میں نے تو نہیں سنا تھا نا، میں نے جہاد کا ان سے خود آتے ہی کہا کہ نو یہ تو جہاد کرتے تھے، جہاد دکھاؤ بھائی، بات تو سنیں نا، یہ نہیں اپنی کتاب سے نہیں دکھا سکتا، اپنی کتاب سے نہیں دکھا، حالت کیا دکھاؤ بھائی، اپنی کتاب سے جہاد دکھانے کی کوشش کر رہا۔ بات یہ ہے اللہ تنصروا فقد اللہ اخرج الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہاں ثانی اثنین کون؟ وہ غار میں جنگ ہوئی، اب جہاد کی بات ہو رہی ہے بھائی، یہ جہاد کی بات ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے اور جہاد اب غار میں چلا گیا بھائی، غار میں وہ جنگ ہو رہا تھا، کیا غار میں تھا؟ غار میں کسی نے جنگ کیا بھائی؟ یہ دیکھ حالت کیا ہے، جنگ نہیں ملا نا یہ بھائی صاحب، یہ عالم دین ہے، اس نے بھی سوچا، ابھی اس نے بھی اس کا کمپیوٹر اس نے کام کرنا چاہیے کہ ابو بکر کا جہاد اس کو، کیونکہ اس کا کوئی جہاد ہے ہی نہیں، بیچارہ آئے غار کی طرف چلا گیا نا، او بھائی جہاد کی بات ہو رہی ہے، یہ کہہ رہے تھے اسے جہاد کیا، ابو بکر کا کوئی جہاد دکھا بھائی، میں تمہیں جہاد دکھاتا ہوں، میں جہاد دکھاؤں، میں جو جہاد دکھاؤں، میں بہادری دکھاؤں، شیخین کی دکھاؤں، ہزاروی صاحب دکھاؤں، اب میں دکھاؤں، میں کھانا تمہوں مزہ آسی تمہوں اے تکو جی
सही बुखारी, मैं भी खाना। कितने बहादुर थे ये उमर साहब। देखो जनाब, ये बुखारी बुखारी आय हाय हाय अरबी। ये एक दफा फिर अजीजों देखो, मजहब उमर कम ने खात्मा कर दिया हर कदम पर। यानी इनका मजहब सिवाय तलवार के नोक पे चली, किसियों को बोलने का हक नहीं दिया इन लोगों ने। अब कुछ आजादी आई इंटरनेट की वजह से, देखो ये एक भाई इनका इस्लाम साबित करने से आजिज है। मुलाजा फरमाओ, मैं दिखाना ना तुम्हें उसकी बहादुरी बाबू इस्लाम उमर इब्न खत्ताब। अब भाई तुम कह रहे थे ना, तो हमेशा बचपन से आप लोगों ने सुना नहीं सुना? आप जो लोग पाकिस्तान में स्कूल गए हैं, जो लोग पाकिस्तान में मसाजिद गए, खुतबे सुना, हमेशा अबू बकर उमर जिहाद करते, बड़े दिलेर थे। और जिहाद की इनकी कोई कहानी सुनाओ ना, कुछ भी नहीं है भाई। फंस गए ना, आए गार में चले गए। सुनाएंगे। ये हदीस नंबर है बुखारी में 3864। अब्दुल्लाह इब्न उमर अपने उसके अपने बेटे से रिवायत है, अन अबी है, वो खुद उमर इब्न खत्ताब से रिवायत कर रहा है। बैनमा हुआ फिद्दार खाइफा, ये उसके मक्के में इस्लाम आने की कहानी है। इस्लाम मुसलमान कैसे हुआ? वो अपने घर में डरा हुआ चुप गया था। एक बात ये मान लोगे, एक बात छोटी सी एक बात ये क्या कि ये आप कह रहे हो कि चलो इस्लाम लाने की कहानी मान लें, आप ये तो मान लो कि वो से क्या था? हाँ। मैं भी मानता, साबित करूंगा कि ना मुसलमान नहीं हुए थे ना, साबित करेंगे नहीं हुआ था। आप पढ़ने तो दो ना, हदीस पढ़ने के बाद पता चलेगा वो मुसलमान हुआ था नहीं हुआ था। उसके इस्लाम लाने की कहानी है। इस जाहुल आस इब्न वाइल सहमी, वो घर में छुपा हुआ था कि आस इब्न वाइल सहमी आया। आस इब्न वाइल सहमी कौन है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन। किताब तफसीर तबरी दुर्र मंसूर में आयत इन्ना आतैना कल कौसर, उसमें इन शान अकूल अब्तर में देख कितने रिवायात हैं कि यही आस इब्न वाइल शान पैगंबर है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर कह के गाली देता था। ये वही मलऊन है। ये इससे मिलने आया इसके घर में, ये छुपा हुआ घर में। अबू अमरन, जो अमर इब्न आस का वालिद है, अलैहि हुल्लतु हिब्रतिन व कमीसुन मकफूफुन बिहरीर, उसने हुल्ला पहना था, बड़े शानदार कपड़े, और जो है अब रेशमी कपड़े, जो सरदारों का कपड़ा होता है, जीनती कपड़ा, बहुत बेहतरीन कपड़ा पहना था। वह हुआ मिन बनी सहम व मिन हुलफाउना फिल जहल, ये बनी सहम में से हैं, हमारे हलीफ थे जहलियत में। फ़क़ाल लहू मा बालुक, उसने मुझसे कहा कि तुझे क्या हुआ, तू इतना घर में खाइफ है, डरा हुआ चुप गया, क्या चक्कर क्या? क़ाल ज़अम क़ौमुक अन्नहुम सयक़्तुलूनी इन अस्लमतु, ये कहते ना उमर कुरैश का सरदार था, बड़ा दिलेर था, ये तलवार लेके आया कि आज हम अललन नमाज पढ़ेंगे। और भाई ये उसकी हालत है, अभी मुसलमान नहीं हुआ, घर में चुप गया डर के मारे। खाइफन, ये सब उसका अल्फाज है, घर में छुपा है, चुप डर की वजह से। तो उसने कहा, वो काफिर दुश्मन पैगंबर इससे मिलने आया कि तू भाई क्यों इस तरह छुपा हुआ है? कहता है तेरे कौम कहती है कि अन्नहुम सयक़्तुलूनी इन अस्लमतु, अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे कत्ल करेंगे। मक्के वाले कुरैश वाले मुझे अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो कत्ल करेंगे। तो इसका मतलब अभी मुसलमान नहीं हुआ, इसी वजह से डर गया। क़ाल ला सबीला इलैक, उसने कहा कि नहीं मैं तुझे पनाह देता हूं, तुझे कोई नहीं छेड़ सकता, तू मेरी पनाह में। बाद अन क़ालहा आमंत, उसने जब ये कहा है तो मैं मुसलमान हूं। तो अब अजीजों देखो, जो पैगंबर के दुश्मन के पनाह में उसने गारंटी दी है, उसके पनाह में आकर उससे मीटिंग करने के बाद है ईमान का इजहार करता है, उसके ईमान में शक करने की गुंजाइश है कि नहीं? भाई जो पैगंबर को गाली देता है, आप उसकी शक्ल की तरफ देखना पसंद करेंगे? अब भाई एक शख्स अगर गुस्ताख रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और गल सुना है, मुझे बात करने दो, मुझे बात कर, अल्लामा साहब मुझे मेरी बारी। एक शख्स जो पैगंबर को गाली देता है, उसकी पनाह में उससे मीटिंग के बाद वो जब पनाह देता है तो आप इस्लाम लाते हैं, तो हमें शक है ना, हमें शक है ऐसे इस्लाम पर, ऐसे इस्लाम पे हमें शक है। लेकिन बात यह है, बात बहादुरी की हो रही थी। आप कहते हो बड़ा बहादुर था, उसकी बहादुरी की हालत थी, घर में डर के मारे छुपा था। और जब तक काफिर दुश्मन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन निशाने अकवल अबतर, जब इन निशाने अकवल अबतर, जब तक उसने पनाह नहीं दी, इससे कलमा भी नहीं पड़ा। तो आप मुझे बताओ, ये उसकी बहादुरी है, ये उसकी बहादुरी है। हाँ अज़हरवी साहब हो, आप बोल्ड हैं, बल्कि आप मेरे भाई हैं, आप बोल्ड नहीं हैं, आप मेरे भाई हैं। देखें आप तरीक़ेकार चेंज करें, अपना हक की तरफ आ जाए ना, ताकि आप सरबुलंद हो दुनिया व आखिरत में। अभी आप यहाँ इंटरनेट पे शर्मिंदा हैं, आखिरत में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क़यामत के दिन शर्मिंदा होंगे, शर्मिंदा होंगे। आपने अहले बैत अलैहिस्सलाम की दुश्मनों की ताअत और इत्तिबा करके आपने अल्लाह के सामने शर्मिंदा होना है। आज आप हमारे सामने शर्मिंदा हैं, कल क़यामत में वहां पे शर्मिंदा होंगे, जहां पे वहां पे किसी मुकदमा वहां बहाना लाने की आपको इजाजत नहीं होगी। उनकी मोहब्बत हमारे सीनों में है, तार की भी
لیکن ہم اہل بیت اطہار کی محبت میں وہ صبر و شتم نہیں کرتے. تو ابھی جو ہے نا ابھی حق بولو, ابھی حق مان لو, آپ ختم ہو چکے ہو. آپ دیکھیں نا ابھی آپ کوئی کسی سوال کے جواب نہیں دے سکتے. میں آپ کے کتب سے استدلال کر رہا ہوں. آپ تو بھائی صاحب علامہ صاحب بھائی ختم ہو گئی. بالکل ہاں بالکل, آپ کے تینوں کے 3 وکٹ جو ہے نا زمین باس ہو چکے ہیں. ختم ہے آپ ختم ہے. آپ کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے. آپ اپنے خلیفے کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے بھائی. خلافت تو دور کی بات ہے, اس کا جہاد کہتے ہیں بڑا بہادر ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اور بھائی میرے سوال کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن, بھائی اب مجھے بتاؤ, اگر آپ ایک شخص جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے اس کی پناہ میں, اس کے میٹنگ کے بعد وہ آپ کو پناہ دیتا ہے, اس کے بعد اس اسلام میں ہم شک کریں, ہمیں شک کی گنجائش ہے کہ نہیں بھائی؟ تم خود بتاؤ. اسلام کی پہلی باتیں جو ہیں, جو گناہ ہوتے ہیں, جب اس طرح بندہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ بھائی اگر وہ واقعی مسلمان بنے نا, نبی کا دشمن مخلص مسلمان کو پناہ نہیں دیتا. نبی کا دشمن مخلص مسلمان کا دشمن ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن اس شخص کو پناہ دیتا ہے جو اس کا ایجنٹ ہوتا ہے, جو مشرکین کا ایجنٹ ہوتا ہے. وہ بیوقوف نہیں تھے, آپ سمجھیں, وہ بیوقوف تھے. کفار قریش مکہ کے سردار سیاست کے باپ تھے. وہ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں, ان کے مفاد میں تیک عمر مسلمانوں کے بیچ میں چلے جائیں. بھائی اللہ اس کو کیوں پناہ دے؟ کہتے ہیں مسلمان نہ بن. ایک منٹ, کیوں پناہ دی اس کو؟ مجھے بتاؤ. وہ بیوقوف تھا, وہ بیوقوف تھا. بات سنیں ذرا, آپ کے پاس رجال الکشی ہے؟ رجال کشی ہے. یہ چلا گیا کہیں اور. عمر ابو بکر کی جہاد ایمان ختم ہے, کہیں اور چلا گیا. بھائی موضوع چینج کرو, موضوع چینج کرو. چلو ہم نے آپ کو اجازت دی, اپنی کتاب سے اس کی بہادری ثابت کرو. چلو رجال الکشی میں کیا لکھا؟ وہ اب دوسرا موضوع کوئی اور اجنبی چیز لے کے آئے گا, کیونکہ پنس چکا ہے, کلین بولڈ ہو چکا ہے. میں نے کہا نا دنیا میں شرمندگی یہ آسان ہے, آخرت کی شرمندگی اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. مولوی صاحب ابھی آپ کیا کرو گے؟ اس کو کیا کرو گے؟ ہاں اس وقت ندامت کا کیا فائدہ ہوگا؟ رجال کشی میں کیا لکھا بتاؤ, رجال کشی میں کیا لکھا؟ محمد بن المنقدر بیان کرتے ہیں, انہوں نے حضرت علی تعالیٰ عنہ کو دیکھا, وہ کوفہ کے ممبر پر فرما رہے تھے, اگر تم میرے پاس کلائے جو مجھ کو ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہو تم نے اتنے کوڑے ماروں. پورا حدیث پڑھو, پورا پڑھو, لگنی چاہیے, پورا پڑھو نا. ناجر بدر موجود ہے. فتنہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان آیا, ابو بکر و عمر بھی حق پر عمل کرنے میں زیادہ اولا نہیں تھے, سمجھے. اور آپ کے شیعہ مفسر شیخ ابو علی الفضل بن حسن, کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں؟ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں بھائی؟ آپ ایک کتاب کھولے جناب. آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں نا؟ مجھے تو حق تو ہے نا کہ پوچھ لوں کہ آپ کس کتاب سے پڑھ رہے ہیں. یہ میرے پاس تفسیر قرآن ہے. پوری کتاب پڑھو نا. آپ دیکھو جس حدیث کو آپ پڑھ رہے ہیں اس کی پوری کتاب پڑھو. صفحہ نمبر 802. تو عزیزو یہ شخص کس کتاب سے پڑھ رہے ہو؟ کتاب کا کیا نام تھا؟ میرے پاس اصل کتابیں موجود نہیں, لیکن یہ آپ میں کہہ رہا ہوں حوالہ دیکھیں آپ ذرا. اب حوالہ میں آپ کو دکھا, میں تمہارا میں کھانا تک ہو جی. دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے, انہوں نے اپنے جماعت کے کسی مؤلف نے کتاب لکھا ہے. دیکھو کیا انہوں نے کہا کہ شیعہ کتاب تفسیر کتاب رجال کشی میں یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص من فضلنی علی ابی بکر و عمر فقد جلدته حد المفتری, یہی ہے, فجلدته حد المفتری, جو مجھے تفضیل دے دے, مجھے بہتر سمجھے ابو بکر عمر سے, میں اس کو ایک جھوٹے شخص کے عنوان سے اس کو کوڑے لگاؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ یہی پڑھی آپ نے ہزاروی صاحب. یار کیا ہو گیا ہزاروی کو؟ ہزاروی فریز ہو گیا. تو عزیزو ملاحظہ فرماؤ, انہوں نے اپنی کتاب, اس کو انہوں نے خود زحمت نہیں کیا کہ شیعہ کتابوں میں دیکھ لیں. کتاب رجال کشی ہے, اختیار و معرفت الرجال المعروف برجال الکشی. اس کتاب میں, یہ کتاب قم میں چھپی ہے, اس کتاب میں یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 330. ایک باب ہے سفیان الثوری کے عنوان سے. سفیان الثوری ایک جھوٹا راوی ہے شیعوں کے نزدیک. ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس کی کیا اس کو تکذیب کی ہے. اس میں جو حدیث ہے, حدیث نمبر 3 اس باب میں,
میمون ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں تھا کہ کچھ لوگ جن کو ہم نہیں جانتے تھے وہ دوسرے شہروں سے آئے تھے مدینہ حدیث جمع کرنے کے لیے. تو انہوں نے سوچا تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بھی احادیث ہوں گی تو ہم ان سے حدیث لینے آئیں گے. تو وہ آئے تھے. تو امام علیہ السلام نے مجھ سے کہا کہ کیا تم، یہ کٹ گئے میرے خیال میں یہ بھائی، کیا ان میں سے کسی کو جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں، میں کسی کو نہیں جانتا. تو کہا کہ میں نے کہا کہ تو انہوں نے کہا تو ادھر کیسے آئے ہیں یہ لوگ؟ میں تو بھی ان کو نہیں جانتا. آپ نہیں جانتے، یہ کیسے آ گئے؟ تو میں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو وہ کہیں سے بھی ان کو حدیث مل جائے نا، یہ دور سے آئے ہیں یہ حدیث جمع کرنے کے چکر میں، کسی بھی کہیں سے بھی حدیث مل جائے تو یہ اس کو حدیث کو جمع کرتے ہیں. تو وہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان میں سے ایک شخص کے ساتھ بات کی اور فرمایا کہ کیا تیرے پاس حدیث ہے؟ اس نے کہا حدیث ہے. تو اس امام علیہ السلام نے فرمایا فَأَسْمِعْنَا بَعْضَ مَا اقْتَبَسْتَ مِنَ الْعِلْمِ حَتَّى نُفِيدُ بِكَ انشاءاللہ. امام علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو نے ابھی تک جو احادیث نقل کی ہیں ان میں سے کچھ احادیث ہمیں بھی سنا دو، ہمیں سنا دو تاکہ ہم تیرے علم سے فائدہ اٹھائیں. تو اس شخص نے اس وقت کچھ احادیث نقل کی. اس نے کہا حدثني سفیان الثوری عن جعفر ابن محمد صلی اللہ سلام اللہ علیہ وآلہ. سفیان الثوری نے روایت کیا کہ میں نے خود، وہ شخص نہیں جانتا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شخص نہیں. اب یہ چلا گیا، میں تمہیں فل اسکرین کرتا ہوں. وہ شخص نہیں جانتا کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں بیٹھا ہوں، کیونکہ اس میں حدیث میں ہے کہ کیا بعد میں امام علیہ السلام پوچھیں گے کیا آپ جعفر ابن محمد علیہ السلام کو جانتے؟ تو وہ کہے گا میں پہچان لوں، نہیں جانتا میں. تو سفیان الثوری ہمارے شہر میں بڑے عالم ہیں، انہوں نے روایت کیا، بہت سارے روایات کی ہیں. ان میں سے ایک روایت یہ ہے حدیث سفیان الثوری نے عن محمد ابن منکدر انه راى علیا. سفیان الثوری نے روایت کیا محمد ابن منکدر سے کہ اس نے علی علیہ السلام کو منبر کوفہ پہ دیکھا. انہوں نے کہا لئن اوتیت برجل يفضلني على ابی بکر وعمر لاجلدنه وعمر لاجلدنه حد المفتری. سفیان الثوری نے کہا کہ میں نے محمد ابن منکدر سے سنا کہ محمد ابن منکدر کہتے تھے کہ میں نے خود علی علیہ السلام کو دیکھا کہ علی علیہ السلام منبر کوفہ پہ تھے اور کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص میرے پاس لایا جائے کہ اس نے مجھے ابو بکر عمر سے بہتر جانا ہے تو میں اس کو حد مفتری کے عنوان پر اس کو کوڑے ماروں گا. اچھا، پھر اس نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ زدنا، مزید حدیث ہمیں سنا دو. تو اس نے کہا کہ حدثنی سفیان عن جعفر علیہ السلام. سفیان الثوری نے پھر ہمیں روایت کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے انه قال، امام جعفر صادق علیہ السلام خود کہتے ہیں حب ابی بکر وعمر ایمان وبغضهما کفر. حب ابو بکر ایمان ہے وبغضهما کفر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام خود ادھر بیٹھے ہیں. اچھا، تو اس نے اس طرح بہت ساری 2-3 صفحوں کی حدیث ہے، اس نے بہت ساری احادیث سفیان الثوری سے اس شخص نے سنا دی، کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام سے، کچھ امیر المؤمنین علیہ السلام سے. تو ان احادیث سنانے کے بعد صفحہ نمبر 333 ہے، یہ دیکھیں یہ شروع ہوتا ہے کس صفحے پر؟ یہ حدیث بہت لمبی ہے، صفحہ نمبر 330 میں شروع ہوتا ہے، یہ حدیث نمبر 3 ہے، پھر چلا جاتا ہے صفحہ نمبر 333 ہے، اس کے بعد صفحہ نمبر 333 پہ اس کا حدیث کا اختتام ہے. اچھا، یہاں پر میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، جب اس کے احادیث امام علیہ السلام نے بہت سارے احادیث سنے تو امام علیہ السلام نے فرمایا من ای بلاد انت؟ قال من اہل البصرہ. تم کس ملک سے ہو؟ اس نے کہا کہ میں بصرے سے آیا ہوں. اس شخص نے کہا فهذا الذي تحدث عنه وتذكر اسمه جعفر بن محمد سلام اللہ علیہ ما تعرفه. تم یہ حدیث جو نقل کرتے ہو کہ سفیان الثوری کبھی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے، کبھی کہتا ہے میں نے محمد بن منکدر سے سنا ہے. تم اس جعفر بن محمد کو سلام اللہ علیہ ما وعلیہ ما، تم اس کو اگر دیکھ لو تو پہچان لو گے، اس کو جانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں. اس نے قال لا فهل سمعت منه شيئا قط. امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کے منہ سے آپ نے کچھ سنا ہے؟ خود جعفر ابن محمد علیہ السلام کے منہ سے کچھ سنا ہے؟ اس نے کہا لا، میں نے کچھ نہیں سنا. فهذه الاحاديث عندك حق. امام علیہ السلام نے کہا کہ کیا یہ حدیث تیرے پاس حق ہیں؟ اس نے کہا نعم. اس نے کہا جی حق ہے. قال فمتى سمعتها. امام علیہ السلام نے کہا تم نے یہ حدیث سنی سفیان الثوری سے کب سنی ہے؟ اس نے کہا لا احفظ. اس نے کہا کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کب سنی ہے. الا انها احاديث اهل مصر منذ دهر لا يمترون فيها. لیکن یہ احادیث ہمارے شہر میں بڑے معروف ہیں اور ہمارے شہر میں ان احادیث پہ کوئی شک نہیں کرتا. فقال له ابو عبد الله عليه السلام لو رايت هذا الرجل الذي تحدث عنه فقال لك هذه التي ترويها عني كذب لا اعرفها ولم احدث بها هل كنت تصدقه. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ اگر جس شخص سے سفیان الثوری نقل کرتا ہے یہ احادیث، اگر وہ اس سے تم ملو، مثلا اس نے سفیان نے کس سے نقل کی؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا نا. اگر وہ شخص امام جعفر صادق علیہ السلام خود تجھ سے ملے اور کہہ دے کہ یہ حدیث میں نے نہیں کی، یہ جھوٹ ہے، کہ تم کیا قبول کرو گے؟ اس نے کہا اللہ. اس نے کہا نہیں میں قبول نہیں کروں گا، یہ حدیث سچ ہے. ٹھیک ہے نا، جس سے روایت وہ بھی جھٹلا دے، قبول نہیں کرو گے؟ نہیں. قال الامام
اس نے کہا کہ امام علیہ السلام نے کہا کیوں قبول نہیں کرو گے؟ قال لأنه شهد على قوله رجال لو شهد احدهم على عنق رجل لجاز قوله. اس نے کہا کہ ہمارے شہر احادیث میں یا ایسے احادیث سفیان ثوری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. سفیان ثوری اگر کسی شخص کے قتل ہونے پر بھی شہادت دے دے تو اس کا گردن ہم کاٹیں گے. تو اگر سفیان ثوری کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا ہے تو یہ احادیث جو ہے حتماً سچ ہوں گے. خود امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ دیں کہ یہ جھوٹ ہے تو میں نہیں مانوں گا ان کے قول، کیونکہ سفیان نے کہا. تو یہ جو روایت آئی ہے نا میرے عزیزو، یہ جو روایت آئی ہے رجال کشی میں یہ روایت موجود ہے، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے کہ یہ جھوٹی احادیث کے ضمن میں کہ سفیان ثوری ایک جھوٹا شخص تھا. سفیان ثوری کیا تھا؟ ایک جھوٹا شخص تھا، ایک فاسق آدمی تھا. وہ اہل بیت علیہ السلام سے شیخین کے حق میں جھوٹی احادیث بنا کے روایت کرتا تھا اپنے نمبر بڑھانے کے لیے. تو اس کے ضمن میں اس نے جو وہ ایک شخص آیا تھا مدینہ منورہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر. امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے کیا حدیث سیکھی ہے، ہمیں کچھ سنا دو. اس نے جو احادیث سنائی اس احادیث میں یہ احادیث ہے، یعنی جھوٹی احادیث کے ضمن میں. تو اس کا حدیث کا پس منظر یہ ہے نہ کہ یہ واقعا صحیح حدیث کے طور پہ آئی ہے، یہ جھوٹی حدیث کے طور پہ آئی ہے. سفیان ثوری ہمارے روایات میں ایک جھوٹا آدمی ہے، ایک ملعون آدمی ہے. ملاحظہ فرمائیے کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر صفحہ نمبر 392 جلد نمبر 1 حدیث نمبر 3. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے کہا یا صدیر فاوریک الصادین عن دین اللہ، کیا میں تجھے وہ لوگ دکھا دوں جو لوگ اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، جو علماء لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں، میں ان کو تمہیں دکھا دوں. ثم نظر الى ابی حنیفہ وسفیان الثوری فی ذلك الزمان وهم فی حلق فی المسجد، یہ حلق فی المسجد. پھر انہوں نے نظر ڈالا کس کی طرف؟ ابو حنیفہ کی طرف اور سفیان ثوری کی طرف، وہ لوگوں کے حلقے میں یہ بیٹھے تھے. فقال هؤلاء الصادون عن دین اللہ بلا هدى من اللہ ولا کتاب مبین. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو اللہ کے دین سے روکتے ہیں اور اللہ کے بغیر ہدایت کے اور قرآن کے خلاف سنت کے خلاف لوگوں کو روکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو سفیان ثوری ہمارے نزدیک ایسا آدمی ہے. تو آپ جو ہیں آپ کو وہ جو حدیث آپ نے دیکھیں اس حدیث کو اگر آپ شیعہ کتاب میں دیکھتے فل حدیث، وہ 3-4 صفحوں کی حدیث ہے، اس کو پڑھتے تو آپ استدلال نہ کرتے. لیکن آپ کے علماء آپ کے محققین شیعہ حدیث سے اس حدیث کو کھاٹ کے نکالتے ہیں، اس میں سے 2 فقرے وہ پہلے اور بعد میں نہیں دکھاتے کہ یہ اس لیے یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ ایک جھوٹی حدیث ہے، تاکہ بتایا جائے کہ ایک جھوٹی حدیث ہے اور اس کا راوی ایک جھوٹا آدمی ہے سفیان ثوری. وہ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں شیعہ کتاب میں آیا کہ من لو اوتیت برجل یفضلنی علی ابی بکر و عمر جلدت حد المفتری. وہ تو اس طرح نقل کرتے ہیں.